بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، آج وزیر اعظم عمران خان نے وزراء کو تنبیہ کر دی ہے کہ اب صرف 2.25 سال ہی بچے ہیں، اب کارکردگی دکھانا ہوگی کیونکہ عوام کے سامنے جانا ہے۔ اس سے بڑی انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ کسی بھی حکومت کو تیاری کے ساتھ حکومت میں آنا چاہیے۔ گڈ گورننس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گڈ گورننس کے لیے امریکی نظام کا معترف نظر آئے ہیں۔ وزیر اعظم آج کے بیان میں اسی سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمیشہ کی طرح پاکستان کے نامور دانشور، قلم نگار، تجزیہ کار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، آپ کو وارم ویلکم کرتے ہیں۔ سجاد میر صاحب، آپ کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں اس پر، مگر خان صاحب کا میں شارٹ سنوانا چاہ رہا ہوں، پھر گفتگو کا آغاز کریں۔ جی پلے کیجیے گا۔ 5 سال کے بعد فیصلہ، یہ پبلک نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے ان کی زندگی بہتر کی یا نہیں کی، کیا ہم نے لوگوں کے لیے جو ہم نے ان سے وعدے کیے تھے وہ پورے کیے یا نہیں کیے۔ تو وہ جو گورننس ہے وہ تب تک، جب تک کہ ساری منسٹریز پرفارم نہیں کریں گی، ہم گورننس نہیں دے سکتے۔ تو یہ جو آج ایک سٹیپ لیا ہے اور یہ جو ہم نے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں، اور جتنا بھی اب باقی ٹائم رہ گیا، ہمیں اب اپنی جو گورننس کی پرفارمنس ہے اس کو بہت آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ اب ہمارے پاس تو ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں یا ہم نئے ہیں یا تجربہ نہیں تھا، کیونکہ ہماری تو گورنمنٹ پہلی دفعہ، زیادہ تر لوگ پہلی دفعہ پاور میں آئے۔ تو یہ اب پرفارمنس کا ٹائم آ گیا، اور پرفارمنس کے لیے اپنے اوپر پریشر ڈالیں۔ اب یہ جو آپ کانٹریکٹ سائن کیے ہیں، ان کے اوپر ایویلویشن ہوگی ہر منسٹری کی، اور ہر منسٹری اپنے اوپر بھی پریشر ڈالے گی کہ انہوں نے اب یہ ٹارگٹس میٹ کرنے ہیں۔ اور ان ٹارگٹس کے اندر جو سب سے بڑا چیلنج مجھے نظر آ رہا ہے، میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ ہے پاور منسٹری کا، جو سب سے بڑا اس وقت اتنا کمپلیکس اور جی میر صاحب، گڈ گورننس خان صاحب نے اصل میں خان صاحب، ایک تو امریکہ جو بائیڈن کی پرفارمنس سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اقتدار منتقل ہو رہا ہے تو ان کو تیاری کرائی جا رہی ہے۔ اچھا، جب وہ بات کر رہے تھے تو مجھے شک پڑا، کہیں وہ کہتے ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ جیسے وہ پریزیڈنشل فارم کے زیادہ حامی ہیں، وہ پریزیڈنشل فارم کے، ان کا خیال ہے کہ ایک آدمی ون مین شو زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، ایک آدمی پہ اختیارات منتقل ہو جائیں۔ پریزیڈنٹ سسٹم میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ ہمارے حالات کے مطابق پریزیڈنشل سسٹم وہ چاہتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اقتدار کو فیصلہ آباد کا گھنٹہ گھر بنا دیا جائے۔ مجھے دوسرے لفظوں میں لائل پور کا گھنٹہ گاڑی میں کہنا چاہتا تھا کہ محاورہ وہی بنتا ہے کہ آپ مرکزی کردار ایک بنائیں، سب پاور اس کے پاس ہو، اسے نہ پارلیمنٹ کے پاس جانا پڑے نہ کسی اور کے پاس۔ لیکن بہرحال یہ تو ایک سائڈ، اصل ان کو جس بات پہ لگا کہ وہ یہ ہے کہ وہ تیاری کرائی جاتی ہے، آنے والوں کو بتایا جاتا ہے کہ منسٹریاں بریفنگ دیتی ہے اور بتاتی ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ ان کا اعتراف ہے کہ آنے سے پہلے ان کی تیاری نہیں تھی۔ ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا ان کا اعتراف یہ ہے کہ ابھی جب 2.5 سال میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ بغیر تیاری کے کیا ہے۔ یہ جو ہم اعتراض کرتے ہیں کہ وہ یہ لوگ تو کہتے ہیں نااہل ہے اور حکومت چلانا نہیں جانتا، ہم چلو وہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے پرفارمنس نہیں ہو سکی اس حکومت کی، یہ پرانوں کو ڈانٹتے رہے اور کچھ نہیں کرتے رہے، وہ بات بھی غلط نہیں ہے۔ اپوزیشن پر بلیم ہمیشہ کی طرح بلیم۔ اب اس نے کہا کہ بھئی اب یہ موقع نہیں ہے، ہم کہیں جی تیاری نہیں تھی، فلاں نہیں تھی۔ اب یہ نہیں، شکر ہے یہ نہیں کہا کہ پرانوں کر گئے ہیں، وہ کر گئے ہیں، تو اب ہمیں پرفارم کرنا پڑے گا۔ یہ انہوں نے خیبر پختونخوا کی جب حکومت ملی تھی تب بھی یہ کیا۔ دعوے ان کے بڑے تھے، دعوے اس بار ہی بڑے تھے۔ دعوے ان کے تھے کہ ہماری تیاری ایسی ہے، 200 بندے آئیں گے، وہ یہ کر دیں گے، اتنا پیسہ آ جائے گا، فلانا۔ ہر چیز انہوں نے، کون سی بات نہیں کہی، کون سے دعوے انہوں نے نہیں کیے۔ اگر بغیر تیاری، وہ کہتے ہیں ہمیں اندر آ کے پتہ چلا 1.5 سال تک اعداد و شماری ہمارے پاس ٹھیک نہیں تھے، باہر سے ہم کچھ سمجھتے تھے، تو اس کا مطلب باہر آپ کا پرسیپشن غلط تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط پرسیپشن پہ آپ لوگوں کو الیکشنری پہ لگاتے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ جنرلی بھی جیتے ہیں تو بھی آپ نے لوگوں کو جو سبق باغ دکھائے تھے وہ درست نہیں تھے، وہ تو آپ اعتراف کر رہے ہو۔ تو یہ ساری باتیں آپ لاؤڈ تھنکنگ تو لگتی ہیں، اکیڈمک تو لگتی ہیں، کسی تجزیہ کار کی رائے تو لگتی ہے، لیکن ایک میں نے خیبر پختونخوا کا حوالہ دیا، 10 مہینے کے بعد یہاں آئے وہ پرویز خٹک، ان کے وزیر اعلیٰ، پنجاب کا دورہ کرنے۔ لوگوں نے کہا جناب آپ کی پرفارمنس کیا ہے، ابھی تک تو پتہ نہیں چلا۔ انہوں نے کہا پہلے ہم قانون ٹھیک کرا رہے ہیں، نظام کو ٹھیک کر رہے ہیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، بس ہمارے یہ قانون سازی اور نظام کو درستی کا کام جو ہے یہ اب 2-1 مہینے میں اور تیار ہو جائے گا، پھر ہم کام کریں گے۔ آخر کیا کام کا وقت آیا تو انہوں نے یہی جو پشاور کی بس BRT کیا
PRT وہ بنائی اور پتہ چل گیا تیاری کرنے کا نتیجہ کیا نکلا ہے. وہ شہباز شریف جس نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، تین اس نے وہ بنا دی، میٹرو بنا دی اور ایسی بنائی کہ ریکارڈ وقت میں بہترین طور پر اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا. ان سے کچھ بھی نہیں ہو سکا. یہ بھی مجھے شک ہے کہ یہ ابھی تک تیاری کر کے برق ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. ایک تو مجھے خیال ہے کہ ان پہ پریشر ہے. ایک تو پریشر عوام کا ہے، صحیح ہے، اپوزیشن کے جو موومنٹ بنائی ہے اس سے ان کو پریشر بنا ہے کہ ابھی 2 سال کے بعد تو آپ کے الیکشن ہونے ہیں، 2.5 سال کے بعد، تو آپ کے کھاتے میں ہے کیا، لوگوں کے پاس کس منہ سے جاؤ گے. بالکل. دوسرا میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے. یہ بات میں شور کہہ سکتا ہوں کہ خاص طور پر جب اکنامکس ان کی خراب ہوئی ہے تو اس سے اسٹیبلشمنٹ بہت پریشان ہوئی ہے. اب زور ان کا یہ ہے کہ ہماری اکانومی تو ملک کی ٹھیک رستے پہ چل پڑی ہے. اچھا ٹھیک رستے پہ کیا چل پڑی ہے؟ جب آپ آئے تھے اگر آپ کی گروتھ 5.5-6% تھی اور پروجیکٹڈ اس وقت 7% تھی اور آپ نے گروتھ ریٹ مائنس پہ لے گئے ہیں اور اب -10 سے -8 ہو گئی یا -7 ہو گئی ہے، تو یہ تو کوئی اکانومی کو ٹھیک رستے پر نہیں دکھانا. اگر آپ 5 سال کے بعد ایک تو آپ نے 5 سال ضائع کر دیے، اگر کہ جو گروتھ 5%، 6%، 7% ہونی تھی وہ 5 سال کے بعد کہاں پہنچتی. وہاں سے آپ 1، 2، 3% پہ اگر شروع بھی ہو گئے اور اس کو کہا کہ اکانومی ٹھیک ہو گئی ہے تو آپ نے تو پتہ نہیں کتنا اس قوم کا نقصان کر دیا. تو بیسک بات یہ ہے کہ وہ اپنی منسٹریز کو بھی کہہ رہے ہیں کچھ کرو، اور اصل بوجھ ان پر یہ ہے کہ اپنی معیشت کو ٹھیک کرو، اور یہ بوجھ یقینی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ہے. دیکھیے ہمارا سیکورٹی نظام جو ہے، یعنی یہ جو اکنامکلی کمزور قومیں ہوتی ہیں وہ اپنا دفاع بھی مضبوطی کے ساتھ نہیں کر پاتی ہیں. صحیح. اس کے لیے آپ کے پیچھے اکنامک بیک گراؤنڈ مضبوط ہونی چاہیے. صحیح. وہ لوگ کہتے ہیں نا، الزام ہم پہ لگاتے ہیں کہ پھکرے جو ہیں، کنگلے جو ہیں، وہ کیا ایٹمی قوت بنیں گے. یعنی کہ جو ہم لوگوں کو ایٹمی قوت کی شک پڑتا ہے کہ کہیں کوئی بیچ نہ دے، کچھ یہ نہ کر دے، وہ کیوں پڑتا ہے؟ اس لیے پڑتا ہے کہ ہم معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہیں. جنگ ہو جائے تو جنگ کے لیے آپ کے پاس وسائل چاہیے. صحیح. اور وسائل کنٹینیوس چاہیے. آپ دشمن کو فیس کر سکیں، اس کا مقابلہ کر سکیں. 17 دن کی جنگ ہم نے لڑی تھی تو لڑ تو لی تھی ہم 17 دن کی، اس کے ہم نے قیمت بہت عرصے تک چکائی تھی بالکل. لیکن اگر 17 دن کے لیے جنگ 17 ہفتے تک چلی جاتی تو ہمارے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا. اب ہم نے سیلف ریلائنس اختیار کیا ہوا ہے. ہم اپنے ٹینک بھی بناتے ہیں، اپنے جہاز بھی بناتے ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ جنگ شروع ہو جائے تو یہ سب چیزیں ایک دن میں تو نہیں بنے گی، اور یہ فری پیسے تو نہیں بنے گی. بالکل ایسی بات. اب یہ کہا جا رہا ہے جی کہ دیکھیے آپ کے تعلقات، آپ کو جہاں سے پیسے بھی ملتے تھے عالم عرب سے، ان کی پالیسیاں بھی چینج ہو گئی ہیں. صحیح. ہر چیز جو ہے نا بدلتی جا رہی ہے. اس پہ آپ کو سوچنا ہے. ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہیں نا، اپنے مفادات ہیں. تو یہ اچھی بات ہے اگر ان کو ریئلائز ہوا کہ تیاری ہماری نہیں تھی، اب ہمیں تیاری کرنی ہے. اچھا آپ نے ایک لفظ استعمال کیا اپنی گفتگو میں، صدارتی نظام، ون مین یعنی کہ شو. تو آپ کیا دیکھتے ہیں پھر صدارتی نظام کی طرف ہی چلے جائیں گے؟ جو نہیں یہ صدارتی نظام یا خان صاحب چاہتے ہیں اگر سیکورٹی اداروں کا بس چلے تو صدارتی نظام ہی مانگے. اس لیے کہ یہاں نہ آپ کو پارلیمنٹ کی مصیبت ہوگی نہ کچھ اور ہوگی. پارلیمنٹ کو ڈیل کرنا، یہ کرنا، وہ حکومت کا کام پھر اور طرح سے ہو جاتا ہے. بالکل. امریکہ میں بھی کانگریس ہے، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو بھی ہے، سینٹ بھی ہے، لیکن پریزیڈنٹ کی اختیارات وہاں لامحدود ہے. وہ سب کچھ وہی کرتا ہے. ایک پریزیڈنٹ جو ہے وہ فرانس میں بھی ہے، اس کے اختیارات بہت ہوتے ہیں. اس کے متحد ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، متحد ایک طرح کا. متحد کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، شاید کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں ہوگا. چیف ایگزیکٹو ان کا وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ سارے کام کرتا ہے. یوں سمجھ لیجیے ایک وزیر ہے تو اس کا سیکرٹری ہوتا ہے وہ. تو یہ سارے سسٹم تو کئی ہیں، ہر قوم کے لحاظ سے ان کا اپنا سسٹم کامیابی سے چلتا ہے. ہمیں اب سسٹم پریزیڈنشل اور اس چکر میں یہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے نظام کو ٹھیک کریں اور بہتر طور پر لے کر اس کو آگے بڑھیں. اور اصل بات ہے کہ ہم اپنی سیاسی امنگیں جو ہیں ان کو درست کریں. ہم ملک کو صنعتی طور پر ترقی دینا چاہتے ہیں، ہم ملک کو معاشی طور پر ترقی دینا چاہتے ہیں، ہم سیاسی استحکام چاہتے ہیں، ہم ساری چیزیں چاہتے ہیں. کیسے چاہتے ہیں؟ آپ یہ پارلیمنٹری فارم میں بھی کر سکتے ہیں. آپ یہ یورپ کے جو ملے جلے
پرپورشنل ریپرزنٹیشن اور سارے ملا کے نظام ہے اس میں بھی کر سکتے ہیں، آپ ریزیڈنس سسٹم میں کر سکتے ہیں. اگر آپ کی نیتیں خراب ہیں، آپ کی اہلیت نہیں ہے، آپ بد نیت ہیں، آپ صرف کچھ پیسے کمانا چاہتے ہیں یا دشمنوں کو رگڑا دینا چاہتے ہیں، تو آپ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے. ہمیں سینئر تجزیہ کار افتخار احمد صاحب نے جوائن کیا اور ان کے ساتھ وہ بلکہ پی ڈی ایم اور وہ سینیٹ ضمنی انتخابات. جی السلام علیکم افتخار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ سر آپ کیسے ہیں؟ ارے بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا حالات ہیں آج کل؟ کیا لگ رہا ہے؟ الیکشن ہو رہے ہیں سینٹ کے، بائی الیکشن ہو رہے ہیں. سر سینٹ کے الیکشن بھی ہوں گے اور بائی الیکشن کے لیے چونکا خود پاکستان پیپلز پارٹی ریکویسٹ کر چکی تھی اور انہوں نے لیٹر لکھے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، تو انہوں نے شیڈول دے دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں نومینیشن کی آتی یا نہیں آتی. اچھا، آج میں ابھی گفتگو کر رہے تھے ہم، اس پہ جو تقریر کی ہے عمران نے اپنے لوگوں کو کہا ہے کہ پہلے لوگوں کی تیاری ہونی چاہیے تھی، جس سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے مان لیا کہ میری تیاری پہلے نہیں تھی. میرے بزرگ دوست، میں ان کی ایک تقریب میں گیا تھا 2008 میں. اچھا. میں بڑا، چونکہ ہم صحافی ہیں، ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اچھی خبر ملے، اچھی چیز سمجھ آئے. تو میں دیکھ رہا تھا لوگ بڑے انسپائر ہیں، یوتھ پاگل ہوئی پھرتی ہے، لوگ غیر ملکوں سے ووٹ ڈالنے کے لیے تیاری کر کے آ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو میں گیا، چارٹ لگا ہوا تھا، ایک بورڈ تھا، بورڈ پہ پریزنٹیشن دی جا رہی تھی، ہمارے تو یہ کریں گے. اس نے خود کہا کہ ہمارے جو ٹیکنوکریٹس ہیں تیار ہیں اور غیر ملکوں سے آ رہے ہیں. میں بھی بڑا متاثر تھا یار، واقعی بڑے نئے چہرے پڑھ لکھے لوگ لگ دے، غریب عوام نہیں رکھ دے. تو لیکن سر ہوا یہ جو کہانی آج آپ نے اس کی سنی، دکھ بھری داستان، اس کی وجہ ایک ہے. سر جب آپ ٹارگٹ کر لیں افراد کو سزا دینے کے لیے، اپنے سارے پاور کو، اپنی ساری گورننس کو، اپنی ساری توجہ کو، پھر یہی ہوتا ہے. میں ایک کاشتکار ہوں، مجھے اپنی کھیت کی حفاظت خود کرنی ہوتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے بیج جو میں نے لگایا ہے کیا وہ 5-6 دن کے بعد پھوٹا ہی نہیں پھوٹا. ٹھیک ہے. اگر نہیں پھوٹا پھر کیوں نہیں پھوٹ رہا، کیا وجہ ہے، کہاں سے لیا، غلط لیا، اسی وقت دوبارہ کوشش کرو. اس آدمی نے 2.5 سال ایک کام لگا دیا، این آر او. بھائی این آر او کا ایشو ٹھیک ہے، تم نہ دو ان کو این آر او، ان کو الٹا لٹکا دو. میں نے 100 دفعہ مشورہ دیا، الٹا لٹکا دو ان کو. بھائی باقی تو کام کرو، گورننس کس نے چلانی ہے، صوبہ پنجاب کس نے چلانا ہے، کیوں نہیں چل رہا؟ کمشنر چینج، ڈی آئی جی چینج، آئی جی چینج، ایون محرر تھانے تک چینج کر دیتے، کیوں نہیں چلیا؟ اس لیے نہیں چلا کہ نیت نہیں ہے، آپ کی نیت نہیں ہے، آپ گورن کرنا نہیں چاہتے. آپ ایک ایسے چنگل میں پھنس گئے دوستوں کے جو صرف اس میں آئے ہیں کہ وہ آپ کے اقتدار کا فائدہ اٹھا سکیں. آپ کو احساس ہوا بہت دیر سے، لیکن چلے دیر آئے دوست آئے، لیکن انشاءاللہ کل سویرے پھر. لیکن یہ کیا 2-2.5 سال میں کچھ کر لیں گے؟ انہوں نے خیبر پختونخوا میں بھی یہ کیا تھا. سر مائی ڈیئر باس، خیبر پختونخوا کو ہم سب صحافیوں نے اپنی نلائکی کی وجہ سے اس کو ٹارگٹ نہیں کیا، ہمیں کرنا چاہیے تھا. 10 سال کی حکمرانی ہے وہاں پہ، 5 سال پچھلے اور 2.5 سال یہ. اس 7.5 سال کی حکمرانی میں کیا سیکھا؟ اس آدمی نے کہنا تھا کہ ہمیں تجربہ ہے خیبر پختونخوا میں 5 سالہ حکومت کا، یہی کہتا تھا عمران خان. اور وہ اس لیے کامیاب تھا کہ وہاں پہ پرویز خٹک تھا، ایک پولیٹیکل ورکر تھا جس نے مار کھائی تھی سیاسی جماعتوں سے. اس کو گورننس کا پتہ ہے، فائل کا پتہ ہے، سیکٹری کا پتہ ہے. ہر روز سیکٹری کو بدل دینا، پی آر یہ نواز شریف کا آدمی ہے، یہ شہباز شریف کا آدمی ہے، یہ فواد حسن فواد کا آدمی ہے. ایسی گورنمنٹ نہیں چلتی، ایسے گورنمنٹ چلا ہی کوئی نہیں سکتا. نہیں، یہ بالکل آپ بات درست کہہ رہے ہیں. اب ہم جا کس سمت رہے ہیں؟ اپوزیشن کی موومنٹ کوئی رستہ نظر آتا ہے؟ اپوزیشن کی موومنٹ سر کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی حکومتوں کا، کچھ نہیں بگاڑ سکتی کسی حکومت کا. اپوزیشن کی پی این اے کی سب سے بڑی موومنٹ ہے، کیا بگاڑ لیا حکومت کا؟ خود بھی تباہ ہوئے، حکومت کو بھی لے بیٹھے. نظریہ ختم ہو گیا جماعت اسلامی کا، کدھر گیا جماعت اسلامی کا نظریہ، کدھر گیا پیپل پارٹی کا نظریہ؟ جائیں بازاروں میں ڈھونڈ کے مجھے بتائیں. تو ایسا نہیں ہوتا، حکومتیں ایسے نہیں جاتی. لیکن عمران صاحب کو ذمہ داری ہے، ہی از اے پرائم منسٹر آف دا کنٹری، اس کو قوم کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جس بحران کی وہ بات کر رہا ہے بجلی کی، مجھے بتائے بجلی تو پیدا کر گئے اگلے جن کو یہ برا کہتا ہے، لیکن وہ ٹرانسمیشن لائنیں نہیں چینج کر سکے تھے کیونکہ اس کے لیے ارباں روپیہ چاہیے تھا. آپ بجلی تو پیدا کر لیں گے لیکن کن ٹرانسمیشن لائنوں کے ذریعے بجلی کو آگے پہنچائیں گے؟ ایشوز بہت گہرے ہیں اور ایشو بڑے ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے. اچھا اب اس نے کہا، اس نے آج عجیب بات کہی، کہتا ہے مجھے ابھی تک 18ویں ترمیم کی سمجھ نہیں آ رہی. اب مجھے بتائیں جناب میر صاحب،
ایک پرائم منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے 18ویں ترمیم کی سمجھ نہیں آ رہی کہ صوبے نے کیا کرنا ہے, صوبے کو کیا دینا ہے, صوبے کے اور فیڈریشن کے تعلقات کی نوعیت کیا ہو. سر خدا کا خوف کرے یہ آدمی, یہ کیا ڈبیٹ شروع کرنا چاہ رہا ہے, نہیں یہ بالکل ڈبیٹ شروع کرنا چاہ رہا ہے کہ صوبے اور وفاق کے درمیان ریلیشن شپ کی اس کو سمجھ نہیں آ رہی. تو پھر سر آئی ایم ویری سوری. اس کا مطلب ہے کہ جو ہم کہیں یعنی جو میں کہوں گویا وہ آئین ہے, ہاں, وہ قانون ہے, وہی صوبہ مانے. ہاں یہ شاید ہو نہیں سکے گا نا, نہیں ہو سکے گا. اس لیے میں ایز اے فرینڈ آف عمران خان اس کو مشورہ دیتا ہوں, عمران بھائی غصہ تھوک دو, ان کے ساتھ جو تم نے کرنا ہے نہ رو, دو یا نہ دو تمہارا ان کا معاملہ ہے, لیکن باقی قوم کے ساتھ زیادتی نہ کرو. غربت ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, ظلم ہے, قتل ہو رہے ہیں, ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, اغوا ہو رہے ہیں, بچے ریپ ہو رہے ہیں, عورتیں ریپ ہو رہی ہے. ان کو روکنا, ان کو بچانا تمہاری ذمہ داری ہے. یو آر دی پرائم منسٹر آف پاکستان. ٹھیک بات ہے. اور اگر صوبے نہیں کر رہے اس پہ عمل درآمد, تو تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ صوبوں کو کیسے عمل درآمد کرنا ہے, کیونکہ تمہارے نمائندہ بیٹھا ہوا ہے ایک صوبے پنجاب میں. تم یہ نہیں کہہ سکتے پنجاب کے اندر تمہاری ریٹ نہیں چلتی. حالت تو یہ کہ جب تم پنجاب میں آتے تم ادھر بیٹھے ہوتے ہو اور پنجاب کا جو منتخب چیف منسٹر جس کو تم نے منتخب کیا اس سائڈ پہ کھڈے نہ لگ کے بیٹھا ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک. ایسے نہیں چلتی ہیں ریاستیں. یو ہیو ٹو گیو ریسپیکٹ ٹو دی انسٹیٹیوشنس, انڈیویجولس اینڈ کانسٹیٹیوشن. مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمیں زیادہ کوئی توقع کسی سے نہیں ہے, نہ اپوزیشن سے نہیں ہے. اس کی وجہ سر یہ جب تک الیکشن نہیں ہوتا نا سینٹ کا, اور یہ ہمارے دوست جو یہ دیکھے آئے باہر سے وہ سینیٹر نہیں بن جاتے نا اور اپنے اپنے کاموں میں نہیں چلے جاتے نا, تو یہ ادھر ہی اس طرح پھنسا رہے گا بیچارہ. آپ کو ایسے خوشخبری میں سناتا ہوں اچھا کہ بہترین دنیا کا شہد آپ کو ملے گا. یہ میں نے آج پڑھا ڈان اخبار میں کہ دنیا کا بہترین شہد جو بیری کے درختوں سے نکلتا ہے وہ آپ کو ملا کرے گا, کیونکہ جو درخت لگائے ہیں بیری کے وہ بہت زیادہ لگائے ہیں بکر کے علاقے میں. وہ ہاں, تو اس میں سے شہد جو آئے گا وہ آپ کو ملا کرے گا. سب سے مہنگا شہد ہوتا ہے, لیکن وہ تو ڈائبیٹک لوگوں کے لیے بھی مفید ہوتا ہے. اب تو سر نا اتنا بڑا کام کر رہا ہے وہ, آپ اس کی تو شاباش ہے نا. اب سر آپ یعنی آپ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اس کا, یعنی وہ ویژن رکھتا ہے, اس نے کہا مرغیاں پالو انڈے دو, آپ نے نہیں بات مانی. اب 200 روپے کا درجن انڈے لے رہے ہو, اگر آپ اس کو بات مان جاتے, مرغیاں پال لیتے, آپ کے مرغیاں انڈے دیتی, انڈے دے کے آپ کو 200 روپے نہ خرچنا پڑتا, آپ نے اس کی بات نہیں مانی. اس نے کہا کٹے پالو, آپ نے کٹے نہیں پالے, آپ گوشت مہنگا لیتے ہیں. وہ تو بیچارہ کیا کرے, اب وہ کیا کرے مجھے بتائیں. کٹے پالے بھی تو ریلو کٹے کیا کہتے ہیں یہ وہ. بہت شکریہ افتخار صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑے لائٹ موڈ میں سب کچھ سنجیدہ باتیں کر دی ہیں. بہت شکریہ آپ کا, بہت اچھی انہوں نے باتیں کی ہیں. ویسے انہوں نے بڑی ایک پوائنٹ کی بات کی ہے, مرغیاں انہوں نے کہا تھا نہیں پالی 200 کے ہو گئے ہیں, چینی کو ہاتھ ڈالا اپنے بندے نکل آئے ہیں, آٹے کو ہاتھ ڈالا وہ بھی سب نے ہیں, سب کچھ پیٹرول کو ہاتھ ڈالا وہ بھی سب نے. جس کو وہ ہاتھ لگاتے ہیں وہ چیز بحران کا شکار ہو. وہ کہتے ہیں نا مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا ہو جاتی ہے, سونے کو ہاتھ لگائے تو مٹی. نہیں, ہمیں بریک پر جانا ہے. بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے تو جمعیت علماء اسلام فے میں جو اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں, اس پر گفتگو کریں گے ایک مختصر سے. ویلکم بیک. میر صاحب, جمعیت علماء اسلام فے میں جو اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں, آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو میجر فیکٹر ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کے خلاف جو حافظ محمد حسین صاحب آگے, شیرانی صاحب آگے, آج ان کے ایک سابقہ MN ہیں KPK سے شجاع الملک صاحب, وہ بھی آگے ہیں, آوازیں اٹھ رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ PDM کے قول و فعل میں متضادات ہیں اور بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں, جس میں حافظ حسین احمد صاحب نے کہا کہ دھرنے کے دوران مولانا بڑی بڑی معتبر شخصیات سے ملتے رہے ہیں اور یقین کروایا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ 2020 میں مارچ میں خان صاحب کو ختم کر دیا جائے گا, فارغ کر دیا جائے گا. اچھا خیر, یہ تو ایک الگ سے ڈیبیٹ بن جاتی ہے. کیسے دیکھتے ہیں کہ فضل الرحمان مولانا کے خلاف جو یہ دھڑا ایک بن رہا ہے JUI کے لیے سینٹ کے الیکشن جانے سے قبل, یہ کتنا یعنی کہ اس کے اثرات ہوں گے یا خطرناک ہوگا ان کے لیے؟ دیکھیے, کوشش تو ہو رہی ہے کہ ہر پارٹی میں پھوٹ پڑے. اچھا, کوشش ہو رہی ہے کہیں اور سے. مسلم لیگ میں بھی پڑے, پیپلز پارٹی میں بھی پڑے, اور جو ان کے ساتھ رہیں ان میں پھوٹ نہ پڑے, اور اس لیے پیپلز پارٹی بڑے پھونک کر قدم اٹھا رہی ہے. جہاں تک تعلق ہے مسلم لیگ کا, تو اس کی تو لیڈرشپ جہاں موجود نہیں ہے. لیڈرشپ جو ہے وہ جلسوں کی کراؤڈ پلر ہونے سے نہیں صرف بنتی نا جی,
مریم نے رول ادا کیا ہے، اور میں بہت اس کا ایک لحاظ سے ہوں کہ مریم نے وہ کام کیا ہے جو کوئی مسلم لیگی نہیں کر سکا تھا. لیکن سیاسی فیصلے تو پھر ان لوگوں کو کرنے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. شہباز شریف تھے، وہ اب جیل میں ہیں، وہ گویا اس پالیٹکس سے ہٹ کے ہیں. مریم نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ نواز شریف نے ان کو پورا موقع دیا کہ وہ اپنا بیانیہ جو ہے اس پہ عمل کر، وہ نہیں ہوئے تو پھر ہم نے دوسرا اختیار کرنا پڑا. تو اس طرح شاید وہ بھی دے رہے ہیں موقع کہ جو آپ کا بیانیہ ہے اس پہ عمل کر کے دکھا دو. نہیں دکھاتے تو پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. اچھا، اور لوگ جو ہیں وہ سیاستدان جو اس میں ہیں، وہ پہلے سیاستدان بڑے شہری قسم کے سیاستدان ہیں جو مسلم لیگ کے ہیں. وہ ابھی کچھ نہیں اس کا امپیکٹ ہے. فیصلے کہتے ہیں نواز شریف نے کرنے ہیں. نواز شریف دور بیٹھے ہوئے کیا فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوگا؟ نواز شریف کا بیانیہ درست بھی ہو اگر ہے کئی لحاظ سے، تو ٹارگٹ کیا ہے؟ جن کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے اس کے ذریعے سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ اس طرح عمران کو نکال دیں گے؟ وہ تو اسٹیبلشمنٹ تو اور زیادہ ہو گئی ہے عمران کے ساتھ. عمران تو اس لحاظ سے مضبوط ہوا ہے. تو خود جے جو آئی قابو نہیں آ رہی ہوگی اگر، تو انہوں نے اس کے اندر یہ پہلا بار نہیں ہوا. یہ اس پارٹی کے اندر اختلاف ماضی میں ہی پیدا ہوئے ہیں، اور آج وہ انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے تمام ماضی کا اشارے کیے ہیں فضل الرحمان صاحب نے کہ یہ ماضی میں یوں ہو، فلاں سن میں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. انہوں نے کہا ہم سیاسی طور پر اس مسئلے کو ڈیل کرتے رہتے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی سمجھاتے رہتے ہیں، ان کے پاس اپنے وفد بھیجتے ہیں، خود بھی جاتے ہیں. بات بن جاتی تو ٹھیک ہے، لیکن وہ قوتیں انہوں نے اشارہ کیا جو توڑنا چاہتی ہیں جماعتوں کو، وہ توڑتی بھی کرتی بھی ہیں. تو سیاسی طور پر یہ سارے باتیں ایکسپیکٹ کی جاتی تھی. مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 گروپ میں، ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک عمران خان ہے یعنی حکومت ہے، ایک اپوزیشن ہے. تو اب اسٹیبلشمنٹ تو جو ہے وہ تو ساتھ پلہ اپنا ڈال رہی ہے حکومت کے ساتھ. کیوں ڈال رہی ہے؟ کیونکہ وہ آپ کے اس بیانیے کے ساتھ نہیں ہے جو آپ لے کے چلیں. کیسے ہو سکتی کہ میں آپ کے خلاف بھی بیانیہ بناؤں، میں چلوں؟ تو پھر آپ کا رستہ کیا ہے؟ یہاں تو یہ ہے کہ اتنا دباؤ بڑھ جائے کہ آپ مجبور ہو جائے اسٹیبلشمنٹ وہ بات ماننے کو جو آپ کہہ رہے ہیں. صحیح. لاہور کے جلسے کے بعد انہوں نے ایک ایسی فضا پیدا کر دی ہے گویا جلسہ ناکام ہو گیا. ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن ایک پرسیپشن قائم کر دی انہوں نے. اور وہ کہتے ہیں آپ کو ڈر ہی نہیں ہے، یہ کیا کر لیں. انہوں نے وقفہ دیا ہے، دھرنے میں آئیں گے. اب میرا خیال میں حکمت عملی بھی شاید چینج ہے. یہ تو حکمت ریلیوں کی صورت میں، اور وہ یہ حکمت عملی تو نہیں ہے کہ انہوں نے سینٹ کے الیکشن ہی ہونے دینا، بلکہ شاید استعفے بھی دینے تو سینٹ کے الیکشن کے بعد دینے ہیں کہ وہاں سے اپنے ممبر منتخب کرا لیں اگر جو بھی ہو سکتے ہیں. تو پھر وہ یو ٹرن نہ ہو گیا؟ نہیں، یو ٹرن نہیں ہو گیا. یو ٹرن نہیں ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ٹریپ میں ہے. حکومت پہلے زیادہ بڑے شکنجے میں تھی، اب سے زیادہ بڑے شکنجے میں لگتے ہیں. یہ کیسے صورتحال سے نکلتے ہیں اس میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن پارٹیوں کو توڑنے کی کوشش کرنا یہ ایک نیچرل سی ایک فینومینا ہے جو وہ کر سکتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. اور جیسے آپ نے بات کی ہے کہ وہ ایک فینومینا کی آپ نے بات کی ہے، کوشش کی جا رہی ہے دھڑے بنانے کی، تو کوشش بھی آپ نے بتائی کہ تھرڈ یعنی کہ انوالو ہوتے ہیں. تو جے یو آئی میں یہ جو بغاوت ٹوٹ رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ تمام اگر سینیریو کو دیکھا جائے تو کہیں فارورڈ بلاک یا کوئی نیا دھڑا تو نہیں بن جائے گا؟ نہیں، فارورڈ بلاک کی اب کیا گنجائش نہیں نا. حکومت کے لیے جتنے لوگ چاہیے تھے وہ ہیں ان کے پاس. وہ فارورڈ بلاک کر کے کیا کریں گے؟ ایک نیا دھڑا بن جائے گا، مولانا نیا کانسٹیٹیوشنل بحث شروع کر دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے کہ پارٹیاں ٹوٹی ہیں. نیب ٹوٹی تھی، ان کی بلوچستانی شاخ الگ ہو گئی تھی، پختونخوانی شاخ الگ ہو گئی تھی. اب سٹارٹ تو بلوچستان سے ہوا ہے، لیکن یہاں ادھر کے لوگ بھی شامل، ادھر کے بھی. ظاہر ہے کہ جو لوگ مولانا کی قیادت کو سمجھتی ہیں کہ ہمیں بھی چانس ملنا چاہیے، وہ راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہوں گے، اور اسی میں پھر پرابلم پیدا ہوتا ہے سارا. صحیح. اچھا، تو پی ڈی ایم کے جو قول و فعل میں ہے وہ کہتے ہیں جی تضاد ہے، تو یہ سب کچھ ہے. تو پھر ضمنی الیکشن بھی آگے آ رہے ہیں، اس کے لیے بھی پیپلز پارٹی نے تو باقاعدہ طور پر میں نے بتا دیا کہ ضمنی الیکشن وہ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ وہ سینٹ کا الیکشن جیت سکے. اچھا میر صاحب، یہی چیز ہے کہ جو ضمنی الیکشن ہم نے ازیوم کر لیا ہوا ہے کہ وہ سینٹ کے الیکشن رکوانا چاہتے ہیں. پی ڈی ایم نے تو نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں استعفے دیں گے.
لیکن استعفوں کو کس وقت دیں گے، کب دیں گے، کیسے دیں گے، یہ تو انہوں نے اعلان نہیں کیا. نہیں کیا بالکل. بس ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ 31 دسمبر تک انہوں نے کہا کہ صرف پارٹی کے قیادت میں کے پاس آ جائیں. وہ یہ پریشرائز کرنے کی بات ہوتی ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ اگر 400 سچ میں 400 لوگ استعفے دے دیں تو کوئی بائی الیکشن نہیں کرا سکتا. سارے ملک کا سارا نظام ہل کے رہ جائے گا. اب یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ وہ لوگ استعفے کم سے کم ان کے پاس آئیں تاکہ وہ نہ دینے کی سوچیں. ہمیں جوائن کیا ہے جی تجزیہ کار آغا مسعود حسین صاحب نے. آغا مسعود حسین صاحب جی ہمارے کراچی سے دوست بڑے اور بہت ماشاءاللہ ایک لمبے عرصے تھے وہ صحافت میں بھی ہیں، نیم سیاست میں بھی ہیں. سیاست صحیح ہے کیونکہ وزیر رہے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں سیاست میں بھی رہے. جی السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام سر، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بالکل جی. تو کیا صورت ہے یہ اس وقت پی ڈی ایم اور حکومت کے درمیان؟ سینٹ کے الیکشن میں حصہ بھی لینا ہے، بائی الیکشن بھی لڑنے ہیں. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی میں پتہ نہیں تھا مجھے حکومت کے اندر کیا ہوتا ہے، تیاری نہیں تھی. پہلے کہتے تھے تیاری. کیا نقشہ کیا آتا ہے نظر آپ کو؟ دیکھیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی یہ اول پہ تو یہ جو استعفے کی جو بات ہو رہی ہے نا، یہ پریشر ٹیکٹس ہے. یہ استعفے نہیں دیں گے. میں سندھ کی بات کر سکتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا نا کہ میری حکومت چلی جائے اور میں استعفے دوں گا، یہ کہا تھا انہوں نے. ہاں ٹھیک ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد وہ کوئی 13 سال سے وہ بڑے مزے سے مال کھا رہے ہیں سندھ کا، عوام کا، بیچاروں کا. تو آپ کو معلوم ہے کہ پرسوں سپریم کورٹ نے بھی اس قسم کی اشارے دیے تھے کہ سندھ کے وسائل جو ہیں 2 آدمیوں کے پاس جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو استعفیٰ نہیں دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے درمیان بیہائنڈ دا کرٹن بات چیت چل رہی ہے اور اس سے پہلے میرا خیال ہے کوئی ایک بہتر نتائج نکلیں گے. دونوں طرف سے میرا خیال ہے کہ جو سمجھدار اور فہم رکھنے والے لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ بات اتنی بڑھ جائے کہ اس سے پاکستان کے استحکام کو خطرہ ہو. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اس وقت چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے. ہندوستان جو ہے سرجیکل اسٹرائک کی بات کر رہا ہے، فالس فلیگ شپ کی بات کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ دونوں طرف کو سمجھدار لوگ ہیں اور مجھے امید ہے جیسے کہ میں سندھ کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ تیار بھی نہیں ہے استعفیٰ دینے کے سلسلے میں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنا پارٹ پلے کریں گے صبح اسمبلی میں جو بھی ان کے پاس ہو. سینٹ کے الیکشن کے بارے میں بتا دوں آپ سے کہ سینٹ کے الیکشن میں دونوں فریقین تیار ہیں. حکومت بھی تیار ہے اور پی ڈی ایم بھی تیار ہے، کیونکہ یہ سینٹ کو طرح نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی کسی کو اتنا اسپیس دیں گے کہ وہ ایک دم سویپ کر جائے. یہ میرا ایک پرسپشن ہے. میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن دس از مائی پرسپشن کہ یہ باقاعدہ لڑیں گے. اور یہ ہے کہ استعفے کے سلسلے میں بتا دوں کہ یہ صرف ایک پریشر ٹیکٹس ہے اور ان کے پاس کوئی نہیں دے گا استعفیٰ. یہ بالکل درست کہا. میرا خیال میں میرا بھی یہی اندازہ ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ ہونے والا کیا ہے؟ حکومت آج کے عمران خان کہتا ہے کہ تیاری نہیں تھی ہماری، ہمیں حکومت کے اندر آگے پتہ چلا کہ بہت سی باتیں کیسی ہیں. اقتدار میں آنے سے پہلے وہ کہا کرتے تھے کہ میرے پاس اتنے لوگوں کی ٹیم ہے، 200 معیشت دان باہر سے آ رہے ہیں اور میں اتنے پیسے کھینچ کے لے کے آؤں گا. کیا لگتا ہے آپ کو؟ اب میرے ساتھ دیکھیے، آپ خود ایک بہت مشہور پاکستان کے کالم نگار ہیں. عمران خان نے ایکسپلائٹ کیا لوگوں کو، بہت زیادہ کو ذہنی اور فکری اور ایموشنلی ایکسپلائٹ کیا کیونکہ حالات تو خراب تھے. تو میرا خیال ہے دونوں پارٹیوں کے درمیان سے اگر کوئی شخص ابھر کے آ رہا تھا تو وہ عمران خان صاحب تھے اور لوگوں نے اس کا اعتبار کیا. میں یقین کے ساتھ رکھتا ہوں کہ اس کو باقاعدہ عوام کی ووٹنگ ملے ہیں. جیسا ہمارے علاقے سے میں سمجھتا ہوں ہر ایک نے ووٹ دیے ان کو. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ انکمپیٹنٹ ایک تھے اور انہوں نے جھوٹ بولا. وزیر اعظم صاحب نے جھوٹ بولا کہ میری تیاری تھی اور جناب اسد عمر صاحب جو ہیں وہ ماہر معاشیات ہیں. حالانکہ وہ ایک ملٹی نیشنل میں کام کر رہے تھے. ہی واز مینیجنگ ڈائریکٹر. ہی از نتھنگ ٹو ڈو ود اکنامی. اکنامی بہت بڑا کمپلیکس سبجیکٹ ہے. تو یہ ان کے پاس انکمپیٹنٹ ٹیم ہے. اچھا آج بھی میرا خیال ہے ان کے ذہن میں ایک جو سدھارنے کا اصلاح کا جو تصور ہوتا ہے وہ بھی ان کے پاس میرا خیال ہے نہیں. اس پہ کام ہی نہیں کر رہے ہیں سوائے یہ کہ میں نعروں نہیں دوں گا، میں یہ کر دوں گا. مطلب یو آر لیڈنگ ٹو اے کنفرنٹیشن. کیا یہ ملک اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے، جس طریقے سے غربت پہ اور مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، کوئی روکنے والا ہے؟ آپ دیکھیں سر کہ 18ویں ترمیم سے صوبوں کو اختیار ملا ہوا ہے. کیا صوبائی حکومتیں مہنگائی کتنی کا مسئلہ کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں. لیکن کوئی پولیٹیکل ول ہی نہیں ہے. جب فیڈرل گورنمنٹ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی سامنے کوئی آؤٹ لک نہیں ہے کوئی بہتری کا، تو آپ ظاہر ہے کہ ایکسپلائٹیشن تو ہو رہا ہے. اور یہ ہے کہ انہوں نے عوام سے عمران خان صاحب نے بالکل جھوٹ بولا جس سے میرے پاس تیاری، کوئی ان کے پاس تیاری نہیں تھی. اور یہ ہے کہ یہ سمجھ بھی نہیں پائے کہ حکومت چلتی کس طریقے سے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. بیوروکریسی کو آپ ناراض کر رہے ہیں. اچھا پھر سارا آپ جو ہے نا کندھا لے رہے ہیں فوج سے. بھائی پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک بہادر فوج ہے. وہ سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، وہ انٹرنل دہشت گردی کے خلاف لڑ رہی ہے. آپ وہ انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں. بھائی آپ خود بھی تو کریں. آپ کی جو ٹیم ہے
بڑے بڑے لوگ ہیں, آپ کہتے ہیں میرے پاس بڑے بڑے اکنامسٹ ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے, تنخواہ لے رہے ہیں, فرق لے رہے ہیں, اور غریب آدمی جو ہے مر رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے دس از مائی پرسپشن, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا, اور یہ لوگوں کو یہ بتاتے کہ نہیں ہماری کوئی تیاری نہیں ہے, کوئی فیزیبلٹی نہیں ہے ہمارے پاس, اور ہم جو ہے نا اب سیکھ رہے ہیں. اگر بھائی چلیے 2.5 سال میں آپ نے سیکھا, آپ کو کر کے بتا دیجیے. آج بھی وہی نیریٹو ہے, وہی بیان ہے, وہی مطلب دھمکیاں ہیں, وہی بھائی ٹرائی ٹو ٹیک دا ہول نیشن انٹو کانفیڈنس اینڈ دین رن دا گورنمنٹ. اس طرح حکومتیں نہیں چلتی. میر صاحب آپ تو ماشاء اللہ پاکستان کے صف اول کے قلم نگار ہیں, آپ دانشور ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح حکومتیں نہیں چلتی, اس طرح ملک نہیں چلتی. بالکل درست کہا آپ نے. تو لگتا ہے کہ اب آنے والے دن بھی ابھی ہمیں اسی تذبذب میں گزارنے پڑیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ابھی. نہیں میر صاحب میں بتاؤں, میں ایک جملہ کہہ دوں آپ سے. دیکھیے آنے والے دن میں سمجھتا ہوں کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کو, پولیٹیکل سسٹم کو سمجھنا چاہیے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے. اٹس ویری ویری رسکی سچویشن جو آئندہ ہونے والی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑے تحمل سے سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیشہ سیاست جو کچھ لو کچھ دو کے تحت ہوتا ہے. آپ اس طریقے سے میرا خیال چیزوں آپ سمجھتے ہیں کہ پورا معاشرہ جو ہے وہ سدھر جائے گا, پورے معاشرے سے کرپشن ختم ہو جائے گا. امریکہ جیسے معاشرے میں کرپشن ختم نہیں ہو سکا تو پاکستان میں کیسے ختم ہوگا؟ ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ آغا صاحب آپ کا. آغا مسعود صاحب نے بہت بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بہت بات جو ہے نا ہمیں سمجھانے کی کوشش کی, اور میرے خیال میں بہت عمدہ. افتخار احمد صاحب نے بڑا اچھا تجزیہ کیا تھا, آغا مسعود صاحب نے بہت اچھا تجزیہ کیا. ہر سمجھدار آدمی یہی بات کرتا ہے اور اسی بات کو سمجھانا چاہتا ہے کہ سمجھو کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اگر ہم سمجھ گئے تو شاید حکومتیں بھی سمجھ جائیں, اپوزیشن بھی سمجھ جائے. صحیح, ہمیں بریک پر جانا جی. بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے تو ایک NRO کی جو گونج اٹھ رہی ہے دوبارہ سے, اس پر گفتگو کریں گے. حکومت کی جانب سے بھی اٹھ رہی ہے, اپوزیشن کی جانب سے بھی اٹھ رہی ہے. آخرکار دینا کس نے NRO؟ کیونکہ میر صاحب اکثر کہتے رہتے ہیں کہ پروڈکشن آرڈر کے متعلق پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے جاتے. اس پر اسپیکر کے متعلق بھی پھر اپوزیشن کہتے ہیں کہ کٹ پتلی ہے, کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں ادھر سے آرڈر آ جاتے ہیں. تو یہ نظام چل کیا رہا ہے, اس پر گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد.